وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم، میرا نام شعیب ہاشمی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرے سپارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سپارہ تلک رسول، اس سپارے میں دو حصے ہیں، بقیہ سورۃ بقرہ اور پہلا حصہ سورۃ آل عمران۔ جو سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ ہے اس میں تین باتیں ہیں، دو بڑی آیتوں ان کا تذکرہ ہے، دو نبیوں کا ذکر ہے، صدقہ اور سود کا یہاں پہ ذکر ہوگا۔ دو جو بڑی آیتیں ہیں، ایک تو آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسری آیت مدائنہ ہے جو مقدار میں سب سے بڑی ہے، اس میں تجارت اور قرض کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے آپ تجارت کر سکتے ہیں، قرض کس طریقے سے دیں۔ اور دو نبیوں کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور احیاء موتا کے مشاہدے کی دعا۔ دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا، اس کا تذکرہ یہاں پہ ہے۔ نمبر 3 صدقہ اور سود کے بارے میں۔ بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے مال بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے۔ نمبر 4 سورہ بقرہ کی آخری دو آیت کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ معراج کے موقع پر عطا کی گئی۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کا جو ابتدائی حصہ ہے اس بارے میں، اس میں 4 باتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1 سورہ بقرہ سے مناسبت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے، اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ، مفاہمہ، اور اسی طرح انبیاء سابقین سے عہد، اس کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے۔ نمبر 1 سورۃ بقرہ سے جو مناسبت ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ آل عمران میں اکثر یہاں پہ نصارہ جو عیسائی ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور نمبر 2 حضرت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو 4 قصے ہیں، پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے، 313 نے 1000 کو کیسے شکست دی، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ نمبر 2 قصہ جو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کے پائے جانے کا ہے۔ تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے کا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ہے، بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ نمبر 3 مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ۔ اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، پھر میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خوش و خضوع سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، عذاب ہوگا، جو وہ تیار پھر بھی نہ ہوئے۔ پھر مفاہمہ ہوا، آپس میں مفاہمت ہو گئی، یعنی اس بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ نمبر 4 انبیاء سابقین سے عہد۔ انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا، جب آخری نبی آئیں تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں گی۔ تو یہ تیسرے سپارے کا خلاصہ تھا۔ جب آپ